خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی و معتبر نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کی خدمت میں اسلام۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم ہر روز ہی خدا کے کلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور آج بھی خدا کے مقدس کلام میں سے اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت سے، پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے صلیبی موت میں سرفرازی۔ خداوند یسوع مسیح نے بنی انسان کی مخصی اور نجات کے لیے صلیب کا چناؤ کیا۔ اگر ہم صلیب کے پس منظر پر تھوڑی نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، صلیب دی گئی، تو دو طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے، یا یوں کہہ لیں کہ دو گروہ موجود تھے، دو طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ایک تو مذہبی لوگ تھے اور ایک سیاسی لوگ تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ذمہ دار بعض اوقات ہم ان کو ٹھہراتے ہیں، لیکن آج اس ہم غور کریں گے کہ دراصل وہاں کی جو مذہبی سوچ تھی، وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے، کفر بکتا ہے، اور لوگوں کو مسیح جو یہودی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں، اس سے ان کو ہٹاتا ہے، اور وہ خود کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سبت کی بے حرمتی کرتا ہے، سبت کو توڑتا ہے، اور یہ اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ اکثر ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یہ سبت کے دن شفا دیتا ہے، معجزے بھی کرتا ہے، اور بہت سارے الزامات جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس پر لگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رومی حکومت کی طرف سے بھی سیاسی لوگ جو تھے ان کی طرف سے کچھ الزامات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسر کے اختیار اور حکومت کے خلاف اس کو چیلنج کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہتا ہے، بغاوت پر لوگوں کو ابھار رہا ہے، اور سیاسی الزامات اس کے اوپر تھے۔ امن و امان کی صورتحال کے لیے اور قوانین و ضوابط کے لیے وہ خطرہ بھی سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ اس کے پیرو ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دونوں جو گروہ تھے یہ بڑی فکر میں تھے، مذہبی لیڈرشپ مذہبی طور پر فکر میں تھی، سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی باتوں کے بارے میں، اور یہ دونوں ہی جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا باغ گتسمنی میں، تو ان دونوں عدالتوں کے اندر، مذہبی عدالت اور پھر سیاسی عدالتوں کے اندر بھی یسوع مسیح کی پیشیاں ہوئیں۔ دونوں گروہوں نے مل کر مسیح کے مصلوب کے پلان کو بنایا۔ دراصل وہ مسیح کو مصلوب نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال یسوع نے پلاطس سے کہا بھی کہ اگر تجھے آسمان سے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کو نہ تو مذہبی لیڈرشپ نے مصلوب کیا، نہ رومی حکومت نے مصلوب کیا۔ دراصل مسیح جو مصلوب ہوا تو وہ ہماری نجات کے لیے تھا۔ حالانکہ پلاطس نے 3 بار اس بات کا اقرار بھی کیا، اور اس نے کہا بھی کہ میں اس میں کوئی الزام نہیں پاتا ہوں۔ جھوٹے الزام اس پر تھے، جھوٹے گواہ بھی پیش کیے گئے، پیشی بھی ہوئی، اور وکیل بھی کھڑے کیے گئے، مذہبی عدالتوں کے اندر بھی، پلاطس کے سامنے بھی بے شمار طرح کی باتیں تھیں، لیکن پلاطس کو فیل ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے، اس میں قصور نہیں ہے۔ اس نے سب کے سامنے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ بھی دھوئے۔ اس کے باوجود پہلا اقرار اس نے لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہم پلاطس کا پہلا اقرار ہم پڑھتے ہیں جو اس نے مسیح کے حق میں کیا۔ 23ویں باب کی ہم پڑھیں گے 2 آیت سے، تو لکھا ہے وہاں پر، وہ اس پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اسے قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ تو اس بات میں بھی پلاطس نے 4 آیت میں کہا، پلاطس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں قصور نہیں پاتا ہوں، تم بے شک کہہ رہے ہو یہ کیسر کے خلاف باتیں کرتا ہے، جزیہ دینے سے منع کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی قصور نہیں پاتا ہوں۔ دوسرا اقرار
جب وہ اس کو پھر ہیرودیس کے پاس بھیج دیا گیا، ہیرودیس نے بھی اس میں کچھ اقرار نہیں پایا، کوئی قصور نہیں پایا ہے، تو پھر دوبارہ سے اسی 23ویں باب کی 14ویں آیت سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطس نے دوبارہ اقرار کیا، اور اس نے اس بات کا کہا کہ جو باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو میں اس میں کچھ قصور میں نے نہیں پایا، ہیرودیس نے بھی اس میں کچھ قصور نہیں پایا، اس لیے اس نے دیکھیں ہمارے پاس واپس اس کو بھیج دیا ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں تو اس کو پٹوا دیتا ہوں، کوڑے لگوا دیتا ہوں، اور تھوڑا سا اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کو کیا کر، مصلوب کر۔ تیسری بار پلاطس نے پھر اسی 23ویں باب کی، لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 20 آیت میں اس نے کہا، مگر پلاطس نے یسوع کو چھوڑ دینے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے اس کو مصلوب کر، مصلوب۔ اور تیسری بار ان سے کہا، کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے کہ میں اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پاتا ہوں، اسے میں پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ اس بات میں ایک اور بڑی بات ہے، پلاطس نے یہ بھی کوشش کی کہ تمہاری عید پر میں تمہاری خاطر کوئی ایک قیدی چھوڑ دیتا ہوں، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں اور یا میں برابا کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے مسیح کو کہا کہ مصلوب کر اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ تو برابا وہ تھا جو دراصل واقعی گناہ گار تھا، اور اس نے وہ خونی بھی تھا، باغی بھی تھا، اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مسیح نے یہ جو صلیب کا دکھ سہا، جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ صلیب میں اس کی سرفرازی ہے، تو مسیح کی جو صلیب میں سرفرازی ہے اس کی موت میں اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے حوالہ ہم دیکھیں گے، فلپیوں کے نام خط ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو فرمایا گیا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس نے یہ فرمانبرداری، عبرانیوں خط کے مصنف کہتا ہے، اس نے رو رو کر یہ فرمانبرداری، آنسو بہا بہا کر یہ فرمانبرداری سیکھی۔ تو اس نے جب فرمانبرداری اس طرح سے سیکھی ہے تو کلام کہتا ہے موت بھی اور صلیبی موت بھی گوارا کی، جو غلطیوں خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے وہ لعنتی موت جو ہے وہ ہماری خاطر جو گوارا کی، اور اس لعنتی موت کو اس نے خوشی کے ساتھ لیا، جو عبرانیوں خط میں لکھا ہے، اس نے اس خوشی کے لیے جو صلیب کے سبب سے اس کو ملنے والی تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اسے جب اس نے صلیب کی موت لی تو آگے اگلی آیت 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ تو میرے عزیزو، صلیب دراصل وہ مقام ہے جہاں پر بنی انسان کا کفارہ ہوا ہے۔ صلیبی موت میں ہماری جو ہے وہ سرفرازی ہے، اور یسوع کو نہ تو مذہبی عدالتوں نے مصلوب کیا، نہ سیاسی لوگوں نے مصلوب کیا، دراصل یسوع کا صلیب اٹھانا بنی انسان کے کفارے کے لیے ہے، اس کی سرفرازی کے لیے ہے۔ صلیب کا دکھ اس نے اس لیے گوارا کیا تاکہ گنہگار انسان کو نجات دے، اور اس کے لیے ایک اور بھی ہم بات دیکھتے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ مسیح کا حقیقی مشن تھا، حقیقی مشن۔ یسوع مسیح وہ ہے جس کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ وہ مرے گا، ایک ایسا انسان جس کی پیدائش اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کی موت میں زندگی ہے، اور یہ کیا خوب ہے انسان کے لیے، یہ بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے ہے۔ تو پہلی بات جو مسیح کے مشن کی ہے کہ مسیح کی موت جو ہے وہ بطور عوضی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کا دکھ، اس کا گناہ، اس کا الزام اپنے سر لے لے گا، اور یہ ہمارے مسیح عقیدے کی بنیاد بھی ہے کہ ہماری خاطر وہ مصلوب ہوا، وہ مر گیا اور وہ دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کے 10ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں واضح نظر آتا ہے، 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا، یعنی اس نے اپنی قربانی گزرانی، اپنے آپ کو پیش کیا، ہمارا عوضی ہوا۔ تو مسیح کا جو صلیب کا مشن ہے، مسیح کی موت، صلیبی موت جو ہے وہ بطور عوضی کے طور پر ہے، یعنی وہ ہماری جگہ پر مصلوب ہوا، ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ اور دوسری بات، اگر ہم اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی اس نے یہی کہا ہے، 10ویں باب کی 14ویں آیت میں، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ تو آگے کے لکھا ہے، اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد
کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے، میں اپنے قانون ان کے دلوں میں لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اس نے ہماری قربانی دی ہے تاکہ ہم دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ جائیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکرا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور کر سکے۔ اگر ہم دوسرا گرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں، دوسرا گرنتھیوں 5:21، یہ بڑی پرفیکٹ آیت ہے۔ دوسرا گرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا، یسوع نے بارہا کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ وہ تو خود گناہ معاف کرتا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ تو خود نجات دیتا ہے، وہ تو خود مقصد ہی دیتا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد ہی گنہگاروں کو انسان کو نجات دے۔ اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے، میں اس لیے آیا وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے مفلوج سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے عین زنا کے وقت پکڑی جانے والے عورت سے کہا جا میں تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں لگاتا، اور اس نے سامری عورت کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ وہ تو پاپوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ صلیبی مشن جو مسیح کا ہے وہ عوضی بننے کا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرا۔ اور کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جو گناہ ہے دراصل اس کا تعلق، جو موت ہے اس کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ مسیح نے گناہ بھی نہیں کیا پر وہ موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ گناہ ہوا تو موت آئی، گناہ سے پہلے موت کا ذکر نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو بھی ابدیت کے لیے پیدا کیا، لیکن گناہ آیا تو خدا نے فرمایا کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا۔ تو گناہ ہوا تو پھر موت آئی۔ تو کلام ہمیں یہاں کہتا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یعنی ہماری بدیاں، ہمارے پاپ، ہمارے گناہ اس پر لا دے گے، اور اسی میں تاکہ ہم اسی میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، ہم خدا کی راست بازی بن جائیں۔ خدا کی راست بازی کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ غلطی خط کے 30 باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے، اس نے ہماری لانتی بھی اٹھا لی۔ یہ سایہ دلیری کے ساتھ 53 باب میں اس کی 4 ایسے کہتا ہے اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا وہ سمجھا، حالانکہ وہ ہماری بدکرداری کے باعث کو چلا گیا، ہماری خطاؤں کے لیے وہ گھائل کیا گیا، اس پر سیاست ہوئی، اور اس کو ایسے لے گئے جیسے بھیڑ کو لے جاتے ہیں بال اترنے والے، اور وہ خاموش رہا۔ اس کی قبر گنہگاروں میں شمار کی گئی، وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں مسیح کے بارے میں ہیں، مسیح کے حق میں ہیں۔ اور پطرس کہتا ہے نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 24 آیت، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اس کی ذات میں چھل نہ تھا، اس میں گناہ نہ تھا، لیکن وہ ہمارے لیے گناہ بنا، ہمارے لیے گناہگاروں کی صف میں آ کھڑا ہوا اور ہمارا عوضی بنا، ہماری قیمت چکائی۔ اور اس یاد تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، ہماری قیمت چکائی، ہمارا بیانہ دیا اپنے لہو کے وسیلہ سے، ابلیس کے پنجے سے، گناہ کی غلامی سے، کیچڑ سے، دلدل سے، قید و بند کی حالت سے ہمیں نکالا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہماری خاطر ایسا کیا۔ افسر خط کے 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے درمیانی بن کر باپ کے ساتھ ہماری صلح کروائی۔ یہ عوضی ہونے کا، یہ وہ عوضی ہے، درمیانی ہے، ہماری صلح بنا۔ اس نے جو دور تھے اپنے صلیب کے ذریعے سے صلح کا مژدہ دیا، اور اس نے صلیب پر کہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ یعنی یہ کہ گناہ تو ہوا ہے نا، گناہ تو ہوا ہے، گناہ ہوا تو کہہ رہا باپ ان کو معاف کر، گناہ نہیں ہے تو پھر معافی کس بات کی؟ جو سزا ہمیں ملنی تھی وہ یسوع نے اٹھائی ہے، جو سزا میرے لیے تھی، میرے پاپوں میرے گناہوں کے لیے تھی، وہ یسوع نے اٹھائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ انسان خدا کی نظر میں گناہ گار ہی نہیں بلکہ سزاوار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں اس نے سانپ کو سزا دی، اس نے عورت کو سزا دی تو درد کے ساتھ بچے جانے گی، اس نے آدم کو سزا دی۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ انسان صرف گناہ گار ہی نہیں ہے، وہ سزاوار بھی ہے۔ مجرم کی معافی اور سزاوار کی معافی صلیب پر ہوئی ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم گنہ گار تھے، پاپی اور خدا کے ہاں سے نکالے ہوئے لوگ، لیکن ہمارا یسوع صلیب کے ذریعے سے ہمارا عوضی بن گیا۔ دوسری بات، یسوع کی جو موت ہے وہ شریعت کا تقاضا بھی پورا کرتی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت، اس کو پڑھیں گے۔
پہلا یوحنا کا خط ہے 3 باب اس کی 4 آیت، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، یعنی شریعت توڑی گئی ہے، شرع توڑی گئی، شرع کی مخالفت گناہ ہے۔ جس روز تم نے پھل کھایا تو مرا، پھل کھایا سو گناہ ہو گیا، اور یوں وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ کلام کہتے ہیں کہ آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ پھر ایک ہی انسان کی فرمانبرداری سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راست باز بھی ٹھہرے، شریعت کے تقاضے پورے کیے گئے۔ اس میں دانیل کی کتاب کے 6 باب کی 6 ایسا پڑھیں تو یہاں پر ہمیں خاص بات نظر آتی ہے جو دانیل اور دارا بادشاہ کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھیوں نے جو اسے حسد کرتے تھے دانیل سے، کہا کہ 30 روز تک بادشاہ کے سوا اگر کوئی کسی دوسرے معبود سے مانگے، درخواست کرے، دعا کرے تو وہ مادیوں اور فاسیوں کے لا تبدیل قانون کے مطابق شیروں کے ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بادشاہ جو وہ دانیل سے پیار کرتا تھا، دانیل نے اپنی کھڑکی کھولی اور یروشلم کی طرف جو کھلتی تھی 3 بار دعا کرنے لگ گیا، اور اسی بات کا موقع اٹھا کر، فائدہ اٹھا کر انہوں نے دانیل کو پکڑا عین وقت پر، اور جناب اس بات سے کہ اس نے قانون توڑا ہے، شرع توڑی ہے، اور یہ قانون لا تبدیل ہے۔ دارا بادشاہ چاہتا تھا اس کو چھڑائے، لیکن وہ قانون کے سبب سے چھڑا نہیں سکا، سو بادشاہ مجبور ہو گیا اور اس کو شیروں کے مان میں ڈال دیا گیا۔ مسیح نے بھی بطور عوضی رضا کرانہ طور پر یہ سزا اپنے اوپر لی۔ مسیح کو زبردستی پکڑ کر نہیں لے گئے، یا صلیب پر وہ زبردستی نہیں چڑھایا، بلکہ مسیح نے رضا کرانہ طور پر میری موت مرا، اپنے اوپر وہ سزا لی۔ مسیح نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ہمارے لیے لعنتی ہونا بھی پسند کیا، اور وہ لعنت اس نے اپنے اوپر لے لی تاکہ میں اور آپ چھوٹ جائیں۔ تیسری بات، یسوع کی موت خدا کی محبت اور عدل بھی ہے۔ یہ جو صلیبی موت میں سرفرازی کو ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع کی جو صلیبی موت ہے وہ خدا کی محبت اور عدل کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ خدا ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم عادل بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے، جو برائی کرنے والوں کو سزا بھی دے اور ساتھ ہی ان کو معاف کرنے کی تدبیر بھی نکالے۔ اور یہ تصویر ہمیں صرف اور صرف صلیب پر نظر آتی ہے کہ خدا نے عدل بھی کیا، یعنی گنہگار انسان کو سزا بھی دی، مسیح نے وہ سزا اٹھائی اور برائی کو بھی ختم کیا، گناہ کو بھی ختم کیا، گناہ کا زور جو شریعت تھا اس کو ختم کیا، اور پھر خدا کلام کہتا ہے اس نے معاف بھی کیا، اب آپ ان کو معاف کر۔ رومیہ خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی، جب ہم گناہ گاری تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ گناہوں کے سبب سے ہم مر کر ہمیشہ زندگی میں جئیں۔ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ عبرانیوں خط کے 10ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا اس نے کامل قربانی گزرانی ہے۔ صلیب پر یسوع نے کہا ان کو معاف کر دے، مطلب گناہ معاف کر دے، ان کی بدکاری معاف کر دے۔ مدعی کو اختیار ہے کہ مجرم کو معاف کرے۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، صلیبی موت کے سبب سے اس نے فتح یابی کا شادانہ بچا دیا، اور میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، اور باپ کے ساتھ دوبارہ ہماری صلح کروا دی۔ فردوس کا دروازہ جو بند تھا وہ دوبارہ سے کھل گیا۔ مسیح نے اپنے بدن کے وسیلے سے ایسا کیا، صلیبی موت کے وسیلے سے ایسا کیا۔ صلیبی موت میں اس لیے ہماری سرفرازی ہے، اور وہ صلیبی موت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، ہمیں سرفراز کرتی ہے، جیسے مسیح سرفراز ہوا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے، تو پھر وہ ہمیں بھی ایسی سرفرازی دینا چاہتا ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔